اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج جو درس ہے وہ ہے میزان صرف کا پہلا۔ میزان صرف کا صفحہ نمبر ہے جناب 38۔ صفحہ نمبر کیا ہے؟ پچھلا آپ کو یاد ہوگا، ہم نے پچھلے درس میں اس میں آپ کو پڑھائے تھے آفت اقسام۔ کیا پڑھائے تھے؟ آفت اقسام۔ آفت کس کو کہتے ہیں بھائی؟ سات کو۔ آفت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سات۔ تو اقسام کس کی جمع ہے؟ قسم کی۔ تو آفت اقسام کا مطلب ہے سات اقسام۔ کوئی بھی لفظ جب آپ کے سامنے آئے گا تو ہمیں اس کی پہچان کرنی ہے، اگر تو ہم اس کو ہفت اقسام کی روشنی میں دیکھیں گے۔ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ ہفت اقسام کی روشنی میں یہ لفظ کیا ہے، تو وہ ان سات قسموں سے باہر نہیں ہوگا۔ یا وہ صحیح ہوگا، صحیح استو، مثال استو، مضاف۔ کل سے سارے بندے کاپی لایا کریں اپنے ساتھ، ٹھیک ہے؟ کاپی آپ نے ایک نہیں لانی، الگ الگ لانی۔ سننا شیراز، صحیح استو، مثال استو، مضاف، یعنی کوئی بھی لفظ ہمارے سامنے آئے گا، یا وہ اسم ہوگا یا وہ فعل ہوگا۔ یہ لفظ کی بات ہو رہی ہے اس کی جو با معنی لفظ ہو اور اپنا معنی بتانے میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ اگر کسی کا محتاج ہوگا تو وہ حرف ہوگا، تو وہ اس میں نہیں ڈھونڈا جائے گا آفت اقسام میں، ٹھیک ہے؟ ہم وہ ڈھونڈیں گے جو اسم ہوگا یا فعل ہوگا، تو وہ پھر یا صحیح ہوگا یا مثال ہوگا یا اجوف ہوگا یا ناقص ہوگا یا لفیف ہوگا یا مضاف ہوگا یا محموز ہوگا۔ ان سے باہر نہیں ہے۔ زکام لگا بھائی؟ ہاں خیر والو ویسے لگا رہنا، ماں روز لگا رہنا۔ اچھا جی، اب اس میں نے جو اس پچھلے ہماری کلاس تھی اس میں سارا سمجھا دیا تھا آخر تک، آپ بورڈ کے اوپر یاد ہے نا؟ کچھ چیزیں اس میں ہم نے پڑھی نہیں تھی، کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، وہ بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں تاکہ کوئی چیز کتاب کے مطابق رہ نہ جائے، ٹھیک ہے جی؟ کہتے ہیں کہ مثال ہم نے پڑھی تھی نا، مثال کی تعریف ہم نے کیا پڑھی تھی؟ فا کے مقابلے میں حرف علت آ جائے، فاعل لام کے مقابلے میں جو لفظ آئے گا ان میں جو فا کے مقابلے میں لفظ ہو وہ کیا ہو؟ یا واو ہو یا الف ہو یا ہو۔ حرف علت کتنے ہیں انجم؟ 3۔ کتنے؟ کون کون سے؟ واو، الف، یا، شاباش۔ تو ان میں سے اگر کوئی فا کے مقابلے میں آ جائے، جیسے کہ ہم نے لفظ بولا تھا غالباً یسارا، کیا؟ اب یا کس کے مقابلے میں ہے؟ فا کے۔ تو فا کے مقابلے میں حرف علت آ جائے تو وہ اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ مثال۔ کیا؟ یہ مثال کے بارے میں لکھتا ہے کہ مثال کا لفظ مثلا سے بنا ہے۔ کس سے؟ جس کا معنی ہے ناک، کان وغیرہ کاٹ دینا۔ مسلا، مسلا نہیں، مسلا۔ کیا؟ مسلا سے بنا ہے، کیونکہ مثال کی مضارع کی گردان میں حرف علت کاٹ دیا جاتا ہے۔ ایک تو ماضی کی ہے نا، جس میں 3 حرف ہوتے ہیں، جیسے کہ درب، دربا، دربو، دربت۔ ایک مضارع کی ہے، جیسے کہ یدرب، یدربان، یدربون۔ یہ تو ہو گئی عام جو صحیح کی ہیں، لیکن مثال کے بھی صیغے ہوتے ہیں، یعنی مثال کی بھی گردان ہوگی، جس گردان میں فا کے مقابلے میں کیا ہوگی؟ حرف علت ہوگا۔
وہ آگے گردانیں آئیں گی، ہم یاد کرواتے وقت آپ کو یہ پھر یاد کروا دیں گے کہ یہ بات اس نے جو لکھی ہے وہ یہ تھی. کیونکہ مثال کی مضارع کی گردان میں حرف علت کاٹ دیا جاتا ہے اس لیے اسے مثال کہتے ہیں. آپ نے یہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ ایک صحابی کو مارنے کے بعد ان کے چہرے کو مسلح کر دیا. سنا کسی نے؟ نہیں سنا تو بھی سن لیا. مسلح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ناک بھی کاٹ دیا، کان بھی کاٹ دیے، چہرے کو بھی ایسا کر دیا کہ پتہ ہی نہیں چلتا یہ کس کا چہرہ ہے. مسلح کرنا اس کو کہتے ہیں. اچھا، تو پھر وہ ایک صحابی تھے جن کی ہمشیرہ نے ان کے ہاتھوں کے پوروں کی وجہ سے پہچان لیا. اس کو پورا کہتے ہیں، یہ پورا ہے. پوروں کی وجہ سے پہچان لیا تھا کہ یہ میرے بھائی کی لاش ہے. اس قدر ان کا چہرہ مسخ کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں مسلح. نمبر 2 ہے جی اجوف کا لفظ. اجوف کون ہوتا ہے؟ جس کے عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو. فا عین لام کے مقابلے میں جو عین ہے اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ حرف علت. تو کہتا ہے کہ اجوف کا لفظ جوف سے بنا ہے. جوف دان بھی پڑھا تھا نا ہم نے تجوید میں، یاد ہے؟ جوف کس کو کہتے ہیں؟ منہ کو، گولائی کو، سوری، اور دان منہ کو کہتے ہیں. تو جوف سے بنا ہوا اجوف کا لفظ جوف سے بنا ہو، اور جوف کا معنی ہے پیٹ کا خالی ہونا. پیٹ کا، پیٹ چونکہ درمیان میں ہوتا ہے اور اجوف میں حرف علت بھی درمیان میں ہوتا ہے جو گر جاتا ہے. یہ جب ہم ان کی گردانے پڑھیں گے نا پھر آپ کو صحیح سمجھ آئے گا. نمبر 3 ہے جی ناقص. ناقص کی کیا تعریف پڑھی تھی ہم نے؟ فا عین اور لام. لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت آ جائے تو پھر اسے ناقص کہتے ہیں. تو یہ کہتا ہے کہ ناقص کا لفظ نقص سے بنا ہے. کس سے؟ یہ ہم کہتے رہتے ہیں فلانا بہت بڑا نقص ہے. یہ لفظ غلط ہے. کیا ہے؟ نقص. آپ کیا بولو گے؟ ہاں، نقص کا معنی ہے کمی، اور ناقص میں چونکہ لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہوتا ہے جو گر جاتا ہے اس لیے اسے ناقص کہتے ہیں. آگے کہتا ہے جی لفیف. لفیف ہم نے پڑھا تھا نا کہ جس میں فا عین لام کے مقابلے میں 2 حرف علت آ جائیں. کیا آ جائیں؟ کہتا ہے لفیف کا لفظ لف سے بنا ہے. جس سے؟ لف. آپ نے سنا ہوگا کہ سارے کاغذات لف ہیں، یعنی ساتھ جڑے ہوئی ہیں. تو اس کا معنی ہے لپیٹنا. کیا؟ ہاں، چونکہ اس میں 2 حرف علت ہوتے ہیں جو کلمہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں اس لیے اسے لفیف کہتے ہیں. 2 حرف علت آگے سائڈ دے وچلے لپیٹ کے دنے، تو یہ اس کو لفیف کہتے ہیں. آگے جی لفیف مفروق اور مقرون. یہ ویسے میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن یہاں سے لکھا ہوا پڑھ لیتے ہیں ذرا. لفیف مفروق کا لفظ فرق سے بنا ہے. اس کا معنی ہے جدا ہونا، کیونکہ اس میں 2 حرف علت جدا جدا ہوتے ہیں. ایک فا کے مقابلے میں آتا ہے اور ایک لام کے مقابلے میں، تو جدا ہو گیا نا، اس لیے اسے مفروق کہتے ہیں. اور مقرون کا لفظ قرن سے بنا ہے اور اس کا معنی ہے ملا ہوا، کیونکہ اس میں دونوں حرف علت اکٹھے ہوتے ہیں، ملے ہوتے ہیں، اس لیے اسے مقرون کہتے ہیں. جیسے کہ مادہ وہ تھا کیا تھا، اس کی مثال کیا تھی بھائی؟ لفیف مقرون کی توا واو اور الف اکٹھے آئے ہوئی ہیں. تیون تھا جو کہ اصل میں تایون تھا. کیا؟ تو 2 یا یہاں اکٹھی آئی ہوئی ہیں. سمجھ گئے؟ اچھا آگے جی. اب تنبیہ میں کہتا ہے کہ الف اگرچہ حرف علت ہے لیکن الف بذات خود معتل میں واقع نہیں ہوتا. معتل اللام، معتل العین اور معتل الفا ہم نے پڑھے تھے نا. اس کی کیا تعریف تھی کہ فا کے مقابلے میں
اگر حرف علت آئے تو اس کا ایک نام مثال ہے اور دوسرا نام معتل الفا، بولو ذرا، اور عین کے مقابلے میں ہے تو ایک نام اجوف ہے اور دوسرا معتل العین، اور تیسرا عین کے لام کے مقابلے میں اگر حرف علت ہو تو ناقص ہے اور دوسرا نام معتل اللام. تو یہ اس کی بات کر رہا ہے کہ معتل الفا تو ہے، معتل العین بھی ہے، معتل اللام بھی ہے، اس میں واو تو آتی ہے اور یا بھی آتی ہے، الف کیوں نہیں آتا یہ کہہ رہا ہے. الف اگرچہ حرف علت ہے لیکن الف بذات خود معتل ہے اور معتل میں واقع نہیں ہوتا. اگر الف واقع ہو تو وہ دراصل واو یا سے تبدیل کیا گیا ہوگا. یہ آپ کو ایک قانون بتا رہا ہے. الف خود کیا ہے؟ معتل. بیماری نا، علت بیماری کیوں کہتے ہیں نا، تو وہ کہتا ہے کہ اگر ہوگا نا تو وہ کس کی صورت میں ہوگا؟ واو یا کی صورت میں ہوگا. ابھی اس کی مثال دینے لگا ہے، آپ ذرا توجہ فرمائیں گے تو فٹافٹ پتہ چل جائے گا. وہ الف آئے گا تو وہ کس کے ساتھ تبدیل ہو کے آئے گا؟ یا واو کے ساتھ یا کے ساتھ. جیسے قالا، اصل میں یہ قالا نہیں تھا، اصل میں تھا قوالا. کیا؟ ہاں. اور آگے ہے دعا، کیا؟ اصل میں تھا دعوا. کیا؟ ہاں. یہ الف واو سے تبدیل کیا گیا. یہ جو قالا والا ہے نا، یہ واو کی جگہ پہ کیا آ گیا ہے؟ الف. اب ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قالا. اچھا جی، اسی طریقے سے قل ہے، قل بھی پڑھتے ہیں نا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، قل ان کنتم تحبون اللہ. یہ سارے جو قل آئے ہوئے ہیں یہ قل اصل میں اقول تھا. کیا تھا؟ ہاں. اس کے قانون پھر بعد میں آپ کو بتا دیں گے کہ یہ قل کیسے رہ گیا، الف کدھر گیا اور واو کدھر گیا. دونوں اڑ گئے نا، تو وہ کسی وجہ سے اڑے ہوں گے. یہ اسی طرح قانون ہوتے ہیں. تو کہتا ہے کہ یہ الف واو سے تبدیل کیا گیا اور با اور رما میں الف سے تبدیل کیا ہے، جو اصل میں بایا اور راما یا تھا. بات سمجھ آ رہی ہے تھوڑی؟ بس اسی وجہ سے اس کو معتل الواوی اور معتل یائی کہتے ہیں، معتل الالفی نہیں کہتے. نہ معتل الالفی آپ نے سنا ہوگا، نہ مثال الفی سنا ہوگا، نہ اجوف الفی سنا ہے اور نہ ناقص الفی. اچھا جی، لیکن ناویوں کے نزدیک، اب یہ دوسری بات کہنے لگا ہے، لیکن ناویوں کے نزدیک یہ صرف معتل ہے، اور اس کو معتل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ لام کلمہ کی جگہ حرف علت تھا. اور ناوی ظاہر کو دیکھتے ہیں اگرچہ اصل میں وہ واو یا تھا. ناوی کہتے ہیں اسی ویکساں جو سامنے میں اسی پیچھے کیا یا کس نال بدلا اساں نہیں ویکھنے ہیں، لیکن ظاہر میں وہ الف تھا. ناویوں کے نزدیک وہ معتل الفی ہے، جیسے یخشا ناویوں کے نزدیک معتل الفی ہے، لیکن صرفیوں کے نزدیک معتل یائی ہے، کیونکہ یخشا اصل میں یو تھا، لیکن محموز مثال واوی، مثال یائی، اجوف واوی، اجوف یائی، مضاف ثلاثی، مضاف رباعی، تمام کے تمام ناویوں کے نزدیک صحیح ہیں. سمجھ گئے ہو؟ کوئی نصارہ صحیح آخنا، کیونکہ ان کا آخری حرف علت نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا بھائی، ناویوں کا صحیح کیا ہوتا ہے کہ اس کا آخری حرف جو لفظ ہے وہ حرف علت نہ ہو. اگر وہ حرف علت نہیں ہے تو وہ سارے صحیح ہیں. تو یہ جتنے بھی ہیں یہ ناویوں کے نزدیک صحیح ہیں، لیکن صرفیوں کے نزدیک کوئی مثال ہے، کوئی اجوف ہے، کوئی مضاف ہے، یہ سارے بنے ہوئے ہیں، یہ کوئی معموز ہے. اب جناب ہم آگے چلتے ہیں نئے سبق کی طرف. یہ تو سمجھو پچھلا دہرایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالی کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. آپ نے ترجمہ بسم اللہ کا جب بھی کرنا ہے تو یہ نہیں کرنا کہ شروع کرتا ہوں اللہ سے، کیا کہنا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ پالنہار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا۔ اور اچھا انجام اہل تقوی کے لیے ہے۔ اہل تقوی کون ہوتے ہیں؟ پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ شاباش، گناہوں سے بچنے والا، اور اگر گناہ ہو جائے تو فٹافٹ توبہ کرنے والا پرہیزگار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور درود ہوں اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور آپ کے تمام صحابہ کرام پر رضوان اللہ تعالی علیہم، رضوان اللہ یا رضی اللہ تعالی عنہم۔ ٹھیک ہے۔ پر اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں جہانوں کی سعادت نصیب فرمائے۔ جان لو کہ تمام متصرفہ، کیا؟ نیچے ایک پہ چلے جاؤ۔ افعال متصرفہ ان افعال کو کہتے ہیں جن کی گردانیں کی جاتی ہیں۔ کیا کی جاتی ہیں؟ تو وہ متصرف ٹھہریں گے۔ کیا؟ افعال فعل کی جمع ہے نا، اور متصرفہ متصرف کی۔ تو جب فعل ہوگا تو متصرف، اور بہت سارے فعل ہوں گے تو ان کو ہم بولیں گے افعال متصرفہ جن کی گردان کی جائے۔ جیسے مصدر سے ماضی، مضارع، امر اور نئی وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ گردان کا مطلب ہے ایک بار بار گرداننا، وہ لفظ پورا بار بار کہا جاتا ہے اور وہ اس کی حیت چینج ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ پہلے مصدر تھا دربن، پھر دربا بنا ماضی بن گیا، پھر یدرب بنا تو مضارع بن گیا، پھر ادرب بنا تو امر بن گیا، پھر لا تدرب کہا تو نئی بن گیا، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے کہتا ہے جی کہ یہ ہم ہاں افعال جن کی گردان کی جاتی ہے، ان کے زمانہ کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں: ماضی، مستقبل اور حال۔ مستقبل کو اور کیا کہتے ہیں معین الحق صاحب؟ شاباش، استقبال بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ ماضی، حال، مستقبل یا ماضی، حال، استقبال۔ ان کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ ان تینوں میں سے ہے۔ سمجھ گئے بات؟ زمانے تین ہی ہیں: ماضی، مستقبل اور حال۔ اس میں نے آپ کو یاد رہے کہ پتہ نہیں آپ کو نہیں یاد ہے، میں نے بتایا تھا بھی آپ نے ہمیشہ حال میں زندہ رہنا۔ حال سے کیا مراد ہے؟ یہ والی کڑی، یہ خوبصورت گزر جائے، یہ گناہوں سے پاک گزر جائے، یہ سبق پڑھتے ہوئے گزر جائے، یہ برے کاموں سے بچتے ہوئے گزر جائے، یہ اچھے کام کرتے ہوئے گزر جائے، یہ جھوٹ سے بچتے ہوئے گزر جائے۔ حال میں رہنے سے آپ بہت کامیاب ہوں گے۔ کل کے بارے میں آپ نے یہ نہیں کہنا کہ کل انشاءاللہ نماز پڑھ ساں تے، کل انشاءاللہ فلان کر ساں تے، ٹھکان کر ساں۔ کل تے آسی تتانا جڑی آئی پئی اس سے کرو، ہون موقع تے کرو۔ اچھا جی، ماضی، ماضی اس کو کہتے ہیں جس کا تعلق گزشتہ زمانہ سے ہو اور اس کا آخر مبنی بر فتح ہو۔ مبنی بر فتح کا کیا مطلب؟ کہ جو ماضی کا صیغہ ہوگا، جیسے کہ دربا، بولو ذرا، دربا کا آخری کیا حرف ہے؟ اس کے اوپر کیا ہے؟ زبر۔ تو زبر کس کو کہتے ہیں؟ فتح کو۔ مبنی بر فتح ہو یعنی فتح بھی ہو اور چینج بھی نہ ہو۔ مبنی کا مطلب کیا تھا؟ تبدیلی بھی قبول نہ کرے، خواہ اس کے حروف تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، سوائے عارض یعنی حرکت کی تبدیلی کے عامل کے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اس نے آپ کو کچھ وزن بتائے ہیں، ماضی کے وزن۔ پہلا کیا بتایا؟ فعلا، بولو ذرا، تینوں کے اوپر کیا ہے؟ فتح۔
دوسرا بتایا فائلا کیا بتایا؟ تیسرا بتایا ہے فاولا. بولو ذرا. اب فعلا بھی ماضی ہے، فائلا بھی ماضی ہے، اور فاولا بھی ماضی ہے. ان کے وزن پہ کوئی لفظ بھی آگا، فعلا کے مقابلے میں آپ ضربہ لے آؤ تو ضربہ کیا ہے؟ فعل ماضی. فعلا کے مقابلے میں آپ حسبہ لے آؤ تو یہ بھی کیا ہے؟ ماضی. فاولا کے مقابلے میں آپ کیا لاؤ گے؟ کروما. کیا؟ ہاں. تو یہ تینوں ماضیاں ہیں، یہ تین وزن ہیں، ان کے وزن پہ جو بھی آئے گا وہ کیا ہوگا؟ فعل ماضی. آگے جی جیسے ضربا، سمعا، کروما، اور آگے ہے فعللا. فعللا یہ رباعی ہے تو اس نے وزن چڑھایا ہے بعثرا. کیا؟ لیکن کسی اور وجہ سے اس پر جمع بھی آ سکتا ہے. مثلا جمع کے صیغے ضربو، ذرا اب با کے اوپر کیا آیا ہوا ہے؟ پیش. اس میں اس پر جمع آ جاتا ہے کیونکہ واو اپنے ما قبل پہ جمع چاہتی ہے، اس وجہ سے آیا ہے. ادروائز ادھر کیا تھی؟ زبر ہی ہے. تو ضربو بھی حالت اس کی نسبی ہی ہوگی، لیکن چونکہ واو کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس سے پہلے والا حرف جو ہے اس کے اوپر کیا ہونی چاہیے؟ پیش. کیا؟ ضربو. با کے اوپر کیا ہے؟ با کے بعد واو ہے کہ نہیں؟ تو واو سے پہلے والا حرف کون سا بن گیا؟ با. تو با کے اوپر پیش ہے. تو یہ بتا رہا ہے کہ ویسے تو مبنی بر فتح ہوگا، یعنی آخری حرف پہ زبر ہی ہوگی، لیکن کبھی کبھی جمع آئے گا، لیکن وہ کس جگہ؟ جیسے جمع کے صیغے میں آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ چونکہ واو الف جو آیا ہوا ہے یہ کس کے لیے آیا ہوا ہے؟ جمع کے لیے. کس کے لیے؟ ہاں. آگے چلو جی. مستقبل وہ فعل ہے جو آنے والے زمانے سے تعلق رکھتا ہو، اس کا آخر مرفوع ہو، اس کا آخری حرف پہ کیا ہوگا؟ رفع، پیش، سوائے کسی عارض یعنی عامل کے. اگر کوئی پیچھے عامل آ گیا اس کی وجہ سے کوئی تھوڑی بہت تبدیلی آ جائے تو آ جائے گی، ادروائز نہیں آئے گی، یہ مرفوع ہی ہوگا. جیسے کہ یفعلو. بولو ذرا. اب اس طرح پیچھے کرو. فعلا یفعلو، فعلا یفعلو. یہ اس طرح جس طرح یہ لکھی ہوئی ہے نا، یہ پھر چلو بعد میں بتاتا ہوں کہ فعلا کے ساتھ یفعلو بھی آ سکتا ہے، یفعلو بھی آ سکتا ہے، اور یفعلو بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے آگے جا کے 6 باب بنا دیے ہیں ہماری آسانی کے لیے، وہ پھر آگے جا کے پڑھیں گے. جیسے یضربو، ضربا، ید. تو اب کون سا باب بن گیا؟ فعل یفعلو. سمجھ گئے ہو؟ آگے کہتا ہے جی کروما یکرمو. بولو ذرا. تو کیا؟ فعل یفعلو. سمجھ گئے ہو؟ عین کلمے پہ چینجنگ ہوگی. آگے کہتا ہے جی سمع یسمعو. بولو ذرا. تو ادھر کیا بنے گا؟ فعل یفعلو، فعل یفعلو. آگے ہے جی بعثرا، پڑھا تھا ہم نے، یاد ہے؟ تو اس کا کہہ رہا ہے یبعثرو. کیا؟ آگے جی حال. سب کے اوپر پیش آئی ہوئی ہے کہ نہیں جی؟ یفعلو، 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 تو یفعلو ساروں پہ پیش آئی ہوئی ہے. تو یہ جو اس نے بتایا تھا کہ مستقبل وہ فعل ہے جو آنے والے زمانے سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا آخر کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. کیا ہوتا ہے؟ آگے جی حال. حال اس کو کہتے ہیں جو موجودہ زمانہ سے تعلق رکھتا ہو، اور حال کا صیغہ مستقبل کے صیغہ کی مثل ہوتا ہے. تو مستقبل کا صیغہ کیا تھا کہ وہ مرفوع ہوتا ہے، تو حال کا بھی ایسا ہی حال ہوگا. حال کا بھی ہم یہی حال کریں گے، اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں. نمبر 1 پڑھو ذرا. صیغہ کا لغوی معنی ہے خاص شکل. خاص اصطلاح میں حروف کی ترتیب
اور حرکات و سکنات کی وجہ سے لفظ کو جو مخصوص شکل حاصل ہوتی ہے، جس سے گردان کے اعتبار سے لفظ کا زمانہ مفرد، تثنیہ، جمع ہونا، مذکر مؤنث ہونا سمجھا جائے، اسے صیغہ کہتے ہیں۔ دعاد را با تھا، دعاد را، اب اس کو ہم نے مخصوص شکل دینی ہے تو ہم نے تینوں کے اوپر لائی زبر، کیا بن گیا؟ دارابا۔ بات سمجھ آ گئی تھوڑی؟ یہ مخصوص شکل ترتیب سے پہلے ان کو رکھا، ردبا نہیں باندھنے کیا، دارابا جس کا معنی نکلے کوئی، پھر اس کے بعد اس کے اوپر زبریں لگائیں تو وہ ایک مخصوص شکل بن گئی اور ماضی کا صیغہ بن گیا۔ پھر ماضی کے صیغے میں ایک بندے کی بات ہو رہی ہے، دو کی ہو رہی ہے یا دو سے زیادہ کی ہو رہی ہے، یہ بتانا غائب کی ہو رہی ہے، حاضر کی ہو رہی ہے یا متکلم کی ہو رہی ہے، یہ بتانا اسے صیغہ کہتے ہیں۔ ایک بندے کی یا دو کی یا مردوں کی ہو رہی ہے یا عورتوں کی ہو رہی ہے، بات سمجھ آئی؟ یہ ساری چیزیں جس میں بتائی جائیں اور ترتیب سے رکھا جائے اس لفظ کو اور اس کے اوپر حرکتیں یا سکون لگائے جائیں تو پھر اس کو صیغہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اب آگے فعل ماضی ہے لیکن معروف اور مثبت کی معلوم، یہ انشاءاللہ پھر ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ وَفَوِّضُوا أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمين۔